جہنم سے متعلق چند باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنے کے لیے کہا گیا. کئی باتیں ہیں قرآن اور سنت میں جہنم سے متعلق جو آپ اہل علم سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن حدیث دوستو، ایک حدیث وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جہنم کا تعارف جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ بھی حدیث قدسی میں بیان کیا گیا، جہاں اللہ عز و جل جنت اور جہنم کی تخلیق کے بعد جبریل علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جاؤ، میں نے جو جنت کی تخلیق کی ہے اس جنت کو دیکھ کر آؤ. وہ گئے، جنت کو دیکھ کر آئے اور آ کر کہا اے ربی و عزتک، اے میرے رب تیرے عزت کی قسم ہے، یہ جنت کا مشاہدہ جو میں نے ابھی کیا ہے، کوئی جان تیرے بندوں میں جو اس جنت کے بارے میں سن لے گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمنا اور خواہش نہیں رکھے گا کہ جنت میں داخلہ نہ لے. ہر کوئی جب اس کے بارے میں سنے گا جنت میں جانے کی تمنا اور خواہش ان کے اندر جاگ جائے گی. لیکن حدیث دوستو، خواہش کب جاگ سکتی ہے میرے اور آپ کے اندر؟ ایمان مضبوط ہو. جب اہل علم سے جنت کی آیتیں سنتے ہیں، جب جہنم کی آیتیں سن لیتے ہیں، ان پر ایسا ایمان مضبوط ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ نے جب جبریل علیہ السلام سے سنا کہ تم نے جنت دیکھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں سے گھیر دیا. حلال اور حرام کی ہماری آزمائش جو دنیا کے اندر ہے، وہ زندگی کے حالات جس کو ہم مجبوری کا نام دے کر حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام اختیار کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ زندگی کے اندر جہاں پر ہم اولاد کی خواہش، ماں کی خواہش، والد کی خواہش کے نام پر صحیح طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں سے گھیر دیا. کہا جبریل علیہ السلام اب جا کر جنت کا مشاہدہ کر کر آؤ. وہ گئے، جنت کا مشاہدہ کر آئے. وہ علم جو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو دینا تھا، منشے رب کے مطابق علم حاصل کر لیا. آ کر کہا یا ربی، اب جب تو نے جنت کو آزمائشوں سے گھیر دیا ہے کہ انسان اس آزمائشوں سے پار ہو کر جنت کے راستے کو پہنچے گا، اب میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی ہوگا جو جنت کو آسانی سے پائے گا، اس لیے کہ جنت کا راستہ اب آزمائشوں سے پار کرتے ہوئے جانا ہے. آزمائش آئے گی، دکانداری کا معاملہ ہوگا، کاروبار کا معاملہ ہوگا، مسجد جا کر نماز پڑھنا ہے، یہ آزمائشیں ہیں. اپنے ٹیلی فون کو رکھنا ہوگا، اپنے واٹس ایپ کو چھوڑنا ہوگا، اپنے فیس بک کو چھوڑنا ہوگا، اپنے یوٹیوب کو چھوڑنا ہوگا، اپنی نماز کے لیے، اپنے اذکار کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اصول علم کے لیے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے. یہ آزمائشوں سے کٹ کر جنت کا راستہ آسان ہوگا. وقت تو نہیں ہے کہ یہ بتا دوں آپ کو کہ کن آزمائشوں سے دو چار ہوتے ہوئے صحابہ کرام جنت کے راستے کو پہنچے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا قلوبہم للتقوی، تمہارے دلوں کے تقوی کو اللہ نے آزما لیا. اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے صحابہ کرام راضی ہو گئے. اور وہیں پر جن کی آزمائش، جن کے ایمان کا ذکر قرآن مجید میں کہا، اللہ نے وہی حکم بھی دیا والذین اتبعوا بإحسان، جو کوئی احسان کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس مسلک کے صحابہ کو، منہج صحابہ کو، منہج سلف پر قائم رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوان، ان سے بھی اللہ راضی ہوگا اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. جب مسلک کے صحابہ پر جمع ہوں گے، عقیدہ صحابہ پر جمع ہوں گے، منہج صحابہ پر جمع ہوں گے. پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل ذرا جہنم کا مشاہدہ کر آئیے. وہ جہنم دیکھ کر آئے. عنوان میں یہ کہا گیا تھا جہنم سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کہنی ہے. جب جہنم کا مشاہدہ کر آیا، جبریل علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے ربی و عزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم ہے، یہ جہنم کے بارے میں، اس کی آگ کے بارے میں، اس کے جلانے کے بارے میں، اس کی ہولناکی کے بارے میں، اس کے درجوں
جہنم کے بارے میں سن لے گا، تیرے بندوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا یا ربی جو چاہے گا کہ جہنم میں چلے جائے، ہر کوئی جہنم سے بچنا چاہے گا۔ مطلب اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق کے ذریعے جہنم سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، یعنی اتنی آسان ہو گیا جہنم کا راستہ۔ جب خواہشات سے جہنم گھیر دی گئی تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے، جہنم کا مشاہدہ کر کر آئے اور آ کر اللہ سے کہا وہ عزتک، تیرے رب تیری عزت کی قسم ہے، اب جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے دوبارہ، آزمائشیں تو جنت کو گھیر دی گئی تھی لیکن یہ خواہشات، حرام آسان راستہ ہو جانا، جب تو نے جہنم کے قریب یہ کر دیا، آسان بنا دیا۔ میں نہیں سمجھتا یا ربی کہ تیرے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو اس میں جائے بغیر جنت میں جانے والا ہے، اکثریت جہنم میں جا کر جائے گی۔ حدیث دوستو، جہنم کا راستہ بہت آسان ہے لیکن جہنم کا تعارف جبریل علیہ السلام کی اس حدیث قدسی میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اے ربی وہ عزت ہی تیری عزت کی قسم ہے، جو سن لے اس کے بارے میں کوئی اس میں داخلہ نہیں لے سکتا، کوئی نہیں چاہے گا۔ صلاح کے وقت میں، اصول علم کے وقت میں، اخلاقیات کے معاملات میں، بڑوں کی عزت اور احترام کرنے کے معاملات میں، گھر میں آپ بیوی کو، بچے کو کچھ لا کر دیتے ہیں، عزیز دوستو ہر چھوٹے بڑے عمل کے پیچھے یہ مقصد، یہ نیت، یہ ایمان ہو کہ یا ربی اس نیکی کا اجر بھی دے اور اس نیکی کے بدلے تیری رحمت خاص سے جہنم کی ہولناکی، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ کوئی عمل حقیر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کے حجرے میں پڑوس سے خاتون اپنی دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آئی، گفتگو کرتی وہ حضرت عائشہ سے بیٹھ کر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ نے ان کی مہمان نوازی میں 3 کھجور لائے، ایک کھجور ماں کو دے دیا اور 2 کھجور 2 بیٹیوں کو دے دیے۔ ماں حضرت عائشہ سے بات کرنے میں تھی، اپنا کھجور نہیں کھائی، اور ایک بیٹی اپنا کھجور کھا چکی اور دوسری بیٹی اپنا کھجور کھا رہی تھی۔ جو پہلی والی بیٹی جس نے کھجور کھا لی، اس نے اپنی ماں سے ایک اور کھجور کا مطالبہ کیا، تو جب پہلی ایک بیٹی نے کھجور کھا کر کھجور کا مطالبہ کیا، ماں کے ہاتھ میں جو کھجور تھا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک مانگنے والی لڑکی کو دے دی، ایک نہیں مانگنے والی لڑکی کو دے دی۔ یہ تحفے بانٹنے میں اولاد میں انصاف کا تقاضا ہے۔ اب حدیث کی شرح جو علم نے کی وہ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ خاتون اپنی بچیوں کو لے کر چلے گی، لیکن حضرت عائشہ کو اس خاتون کی ادا بڑی پسند آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، اس خاتون کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک خاتون آئی تھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ، اس کی ادا مجھے بڑی پسند آئی، کھجور مانگنے پر آدھا مانگنے والے کو دے دی اور آدھا نہیں مانگنے والے کو دے دی۔ عزیز دوستو یہ تو مجمع بہت بڑا ہے، اہل علم جو سو یہاں پر مجمع میں جمع ہے، لیکن یاد رکھیے تو بڑا عمل ہے۔ اتنے بڑے مجمع، ان اہل علم کے علم اور یہ دروس، یہ جامعہ، یہ تمام نیکیوں کے سامنے آج ایک کھجور کے ٹکڑے کی کیا حیثیت۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات سنی تو کہا عائشہ جس خاتون کا تو ذکر کر رہی ہے میرے سامنے کہ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کر 2 لڑکیوں میں بانٹ دیے، اس خاتون نے تو ایسا عمل کر لیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ عزیز دوستو کھجور کا ٹکڑا رحمت اللہ کی اگر ہو جائے، انسان کو، مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہے، جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے، لیکن حکم اللہ کا ہوگا۔ ایک طرف یقیناً آج ایک کھجور کے ٹکڑے کی بھی اہمیت ہے، دوسری طرف عزیز دوستو بڑی بڑی نیکیوں کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بندہ جب عمل کرے اس کا عمل اللہ کی رحمت سے
امید رکھتے ہوئے بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہوئے بھی اس کا عمل ہو، تب جا کے وہ عمل صحیح منہج پر ہوگا۔ ورنہ کوئی اگر مطمئن ہو گیا کہ مجھے توحید مل گئی، اخلاق ملے نہ ملے، بد اخلاقی بتاؤ، معاملات میں بربادی کر دو، تو کہا مطمئن ہونے والا بھی بربادی کے راستے پر ہے، اور نا امید ہونے والا یہ بھی بربادی کے راستے پر ہے۔ عمل کرو لیکن اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ ایک طرف آج ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، دوسری طرف بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور وہ نبوت کا درجہ کون مقابلہ کر سکے وہ نیکی کا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، قیامت تک آنے والی امت تک دین کی آسانی کو کھول کھول کر رکھنے کے لیے ایسے نایاب سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے کہ ان سوالات کی وجہ سے دین کا صحیح فقہ آج امت کے سامنے آ گیا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ بات بھی ہے کہ آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو جائے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں لے سکتا جب تک کہ اللہ اپنی دامن رحمت میں مجھے نہ سمیٹ لے۔ رب کی رحمت ضروری ہے مغفرت کے لیے، نیک اعمال جتنے لے کر میں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچے، قبولیت کے لیے اس کی رحمت ضروری ہے، اور جہاں قبولیت کے لیے رحمت ضروری ہے وہیں انسان کی مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ آخرت کے دن جہاں پر لوگ نام اعمال کھول دیے جائیں گے تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے نام اعمال گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور حدیث قدسی میں اس بات کا ذکر آیا ہے، نام اعمال جب اس کے سامنے کھولے جائیں گے، کہا دیکھ مد البصر، ارے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے دیکھ تیرا نام اعمال ہے۔ اور نام اعمال میں کیا ہوگا؟ اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا اس دفتر میں جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں پر کچھ اعتراض ہے؟ وہ کہے گا یا ربی سارے کے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، چاہے وہ دن کے اجالے کا ہو، رات کے اندھیرے کا ہو، ایک ایک عمل جو میرا اور آپ کا ہے نیت کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں لکھا جا رہا ہے۔ جہاں نیکیاں کرنے والے بھی رب کی رحمت کے محتاج ہے تو گنہگار بھی رب کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا کسی فرشتوں نے جو تیری برائی لکھ دی ہے، گناہ لکھ دیا، اس کا انکار کرے گا؟ کہ کسی گناہ کا انکار نہیں کرتا یا ربی سارے تسلیم ہے مجھے۔ اب وہ سمجھے گا کہ میرا تو معاملہ ہو گیا، جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کی توحید، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاص کہا جائے گا نیکیوں کے پلے میں اس کی توحید لا الہ الا اللہ یہ رکھ دو۔ اس کے دل میں خیال آئے گا یا ربی مد البصر جیسے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے، وہ جو برائیوں کے پلے میں رکھا ہوا ہے میزان کے اور نیکیوں کے پلے میں یہ کیا کام آنے والا ہے؟ لا الہ الا اللہ رب کا حکم ہوگا، نیکیوں کے پلے میں اس کا ایمان تولا جائے گا، مد البصر جیسی برائیاں ہلکی پڑ جائیں گی، صرف عقیدے کی اصلاح کی وجہ سے جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ بات مطمئن کرنے والی بھی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو جنت میں تو جانا ہی ہے۔ اہل حدیثوں یہ غلط فہمی میں مت رہیے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں عذاب کا مزہ چکھ کر جنت میں ڈالے جائیں گے، وہ رب کا فیصلہ ہے کون ہوگا۔ عمل کرتے رہیے، برائیوں سے بچتے رہیے، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے تو کسی
معمولی گناہ کو بھی آپ معمولی مت سمجھیے. تقوی کا یہی جو سو مقصد ہے کہ برائی چھوٹی ہو تو بچو, نیکی چھوٹی ہو تو اس کی طرف آگے بڑھو. مد البصر جیسے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اطمینان میں مت ہو جائیے, ہم تو توحید پر ہیں, جنت ہمارے لیے ہے. توحید والے ہی ہوں گے جو کچھ جہنم میں بھی جانے والے ہیں. اس کے بعد کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو. ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا, لیکن وہ جو اللہ چاہے اللہ ہم سب کو لمحے بھر کے لیے بھی جہنم سے بچا لے, آمین. نکال لیا جائے گا جہنم سے, جنت کا پانی ڈالا جائے گا اور جنت میں داخلے کا حکم دیا جائے گا. عزیز دوستوں, مطمئن مت ہو جائیے, اس لیے کہ کوئی عمل جس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہو, کیا پوچھا جانے والا ہے. حدیث کی اہمیت جب مر جاتی, سنت کی اہمیت جب مر جاتی, یاد رکھو انسان بے غیرت ہو جاتا, اللہ کے پاس عذاب کی پرواہ ختم ہو جاتی, اللہ کی رحمت کی پرواہ ختم ہو جاتی. جہنم کے عذابوں کا ذکر کرنے کا موضوع دو ہی باتیں آپ کے سامنے رکھو. اول, معمولی بات جو ہمارے قریب ہے, لیکن قسم اللہ کی کوئی سنت معمولی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سمجھ رہے ہیں توحید پر ہے, یقیناً جنت میں جانا ہی جانا ہے باذن اللہ تعالی, لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, معمولی مثال مردوں کے لیے, جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. رب جھوٹا نہیں ہو سکتا, رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی رحمت وسیع ہے تو اللہ کی پکڑ بھی شدید ہے, اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا لباس کا پہننا بھی میری رضا کے لیے ہو. جہنم سے بچنے کی کتنی تڑپ ہے, جنت میں جانے کی کتنی تڑپ ہے, اس کا اگر جائزہ لینا عزیز دوستو, بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو کر اپنے پتلونوں کا, اپنے پینٹ کا, اپنی لنگی کا, اپنے تہبند کا جائزہ لے لے, کیفیت ایمان کا جائزہ لے سکیں گے آپ کہ آپ کے اندر شدت ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی. 24واں 42واں سالانہ جلسہ, کئی لوگ ہوں گے اس میں جو 42 سال سے بھی آ رہے ہوں گے, کئی ہوں گے جو 25 سال سے آ رہے ہیں, کئی ہوں گے جو 10 سال سے آ رہے ہیں. لیکن 10 سال کے ان جلسوں میں عزیز دوستو, اگر ایک انچ آپ کا تہبند آپ کے ٹخنے کے اوپر 10 سال میں بھی نہیں گیا, کیا ہدایت لے کے پھر یہاں سے جا رہے, کیا سنت کی محبت لے کر جا رہے, ان اہل علم کے جذبے سے کیا حاصل کر رہے, ان مدارس کے بنانے سے کیا حاصل کیا جا رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں ہی ان کی قربانی ہوتی ہے, جس سے مزید نیکیوں کی توفیق انسان کے اندر اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس امت کے لیے خاص اعزاز جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے خاص, کہ اگر یہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کر لے, صرف ارادہ, بھلے نیکی ابھی نہ کرے ہو, ارادہ کر لینے پر بھی نیکی لکھ دی جائے گی ان کے نام اعمال میں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو سگریٹوں میں ہے, نشے کی عادت ہے, تمباکو کی عادت ہے, صرف نیت کر لو انشاءاللہ یہ چھوڑ دیں گے, قسم اللہ کی اجر لکھ دیا گیا کھاتے میں. اور جب نیکی کر لے گا بندہ تو کہا گیا 10 سے 700 درجے اجر حکم الہی کے مطابق نام اعمال میں لکھا جا گیا. اور پھر اللہ نے کہا, اور اگر یہ بندے میرے اپنے دل میں کوئی برائی کا ارادہ کر لے, خبردار ان بندوں کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی. آپ ارادہ کر کے ہیں
کل کسی کی جائیداد قبضہ کرنا ہے، آپ ارادہ کر کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے چار کے سامنے، آپ کی ارادہ ہے برائی کا، لیکن برائی نہیں لکھی جائے گی۔ اسی حدیث کے ساتھ اہل علم نے نیت کے باب میں دوسری حدیث پیش کی، جہاں لکھا گیا فرشتے رب سے کہیں گے جبکہ رب کے علم میں بات ہے، یا رب اس بندے نے ارادہ کر لیا برائی کا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں لکھنا، نہیں لکھنا۔ اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد میری رضا کے لیے، میرے ڈر سے، جہنم سے بچنے کے لیے اگر وہ برائی نہیں کرے گا تو برائی نہیں کرنے پر ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو گالی دینا سوچے، لیکن یہ سوچے کہ اللہ کے قریب گناہ لکھا جائے گا، منہ خاموش رکھو، نیکی لکھ دی گئی۔ حدیث دوستو، یہ ہے رب کی رحمت، الرحمن وسیع رحمت والا، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ارادہ نیکی کا ہو تو لکھ دیا، ارادہ برائی کا تو نہیں لکھواتا رب تعالیٰ۔ بندے کو امید دلائی جاتی ہے، حوصلہ دلایا جاتا ہے، ہمت دلائی جاتی ہے، ایمان میں اضافہ کرو، اصول علم میں اضافہ کرو، اہل علم کے ساتھ جڑ جاؤ، منہج صحابہ کے ساتھ جڑ جاؤ، زندگی کے معاملات کو درست کرو، کوئی چھوٹے عمل کو عقید مت سمجھو۔ شیخ عنایت اللہ مدنی حفظ اللہ بیٹھے ہیں، مناسب نہیں کہ مزید آپ کا وقت لوں۔